बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SSTV और मैं हूं शाहिद सकलैन। सबसे पहले तो माजरत, ईद थी, कुछ ज़ाती मसरूफियात थी, गाँव गया हुआ था, उनकी वजह से वीडियो नहीं डाल सका, उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर ने कोशिश की है एक दफ़ा फिर आज अदालत में कि वो कोई डिलेइंग टैक्टिक्स के ज़रिए और जिस तरह के वो ऑलरेडी काम करते रहते हैं उनके ज़रिए जज को राज़ी कर लें और जज को थोड़ा सा एक दफ़ा फिर उनकी ये ख्वाहिश थी कि जो है उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद ना हो और वो बच के निकल आए इस्लामाबाद की तरफ। लेकिन जज ने उनकी एक नहीं सुनी। क्या क्या बहाने, क्या क्या मामलात और क्या क्या मिन्नत तरले किए हैं वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने, वो आपको बताऊँगा आज की इस वीडियो में। और साथ में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा यू टर्न, अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में 1947 के बाद, अगर मैं आपको कहूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में ख़ारजा पॉलिसी के महाज के ऊपर एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है और ख़ारजा पॉलिसी के महाज के ऊपर पाकिस्तान किस तरह बिल्कुल एकदम से दूसरा जो है दूसरी तरफ जाने लगा है, उसके हवाले से बात करूँगा। और पाकिस्तान एक बहुत अहम स्टेप लिया है आज, उसके हवाले से बात करूँगा। वो आपको बाद में बताऊँगा। पहले ज़रा शहबाज शरीफ साहब की पेशी के हवाले से बात करते हैं। हस्बे मामूल शहबाज शरीफ साहब जो है वो अदालत में पेश हो गए। ज़ाहिर है जब उनको नैब बुलाती है तो वो नहीं जाते, लेकिन उनको पता होता है अदालत जाते हैं तो वहाँ से हल्का फुल्का उनकी कोशिश होती है कि रिलीफ ले लें। वो अदालत में पेश हुए, लेकिन आज की जो पेशी थी उनके लिए इसलिए भी अहम थी कि पिछली पेशी के ऊपर अदालत ने कहा था कि अगली पेशी में फ़र्द जुर्म आयद होगी और शहबाज शरीफ को हर हाल में पेश होना है। अगर वो पेश ना हुए तब भी हम फ़र्द जुर्म आयद करेंगे और एक तरफा कार्रवाई करेंगे। इस वजह से आज शहबाज शरीफ साहब पेश तो हो गए अदालत में, लेकिन जो ही अदालत में पेश हुए वहाँ पे उन्होंने अपने मामलात शुरू कर दिए। अच्छा, उसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये केस है जनाब रमज़ान शुगर मिल्स के हवाले से, और आज इसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ऊपर जनाब फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि आज जो शहबाज शरीफ साहब के जो वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, उनके साथ शहबाज शरीफ साहब पेश हुए अदालत में। और जब वहाँ पहुँचे तो उनको अदालत ने कहा कि जी आज आप पे फ़र्द जुर्म आयद होनी है। तो शहबाज शरीफ साहब के वकील ने पहले कहा कि जी आज या ना करें, क्योंकि इन्होंने एक तो असम्बली के इजलास में जाना है और असम्बली का इजलास जो है वो बड़ा ज़रूरी है और सदर साहब ने बुलाया हुआ है, तो सदर साहब बुलाएं और शहबाज शरीफ ना आए, ऐसे भी मतलब कोई बात नहीं है। तो वहाँ पे पहले तो ये प्ली ली गई, जिस पे जज ने कहा कि नहीं जी आपको पता है ये कोई नई बात नहीं है, आपके लिए सरप्राइज़ नहीं है। आज जो है हमने ये कार्रवाई रखी आज फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए, तो आप अगर दलाइल देना चाहते हैं तो हम 10 घंटे भी बैठने के लिए तैयार हैं और शहबाज शरीफ साहब आप भी यहीं रुकें। शहबाज शरीफ साहब ने दूसरा बहाना बनाया, पहले कि मैंने इजलास में जाना है, जब वो बहाना ना चला तो दूसरा बहाना उन्होंने कहा कि यार मेरी कमर में बड़ी तकलीफ़ है और मैं इतनी देर खड़ा नहीं हो सकता। जज साहब ने भांप लिया और जज साहब ने उनको कहा कोई मसला नहीं, हम आपको कुर्सी दे देते हैं, आप बैठ जाएं, आपका यहाँ होना बड़ा ज़रूरी है। हमजा शहबाज साहब थोड़े से डिले हुए, उनको डिले हुआ तो जज साहब ने कहा कि जी वो आ जाएँ तो फ़र्द जुर्म आज हर हाल में आयद होगी। अच्छा, उनके वकील ने कहा कि जी मैं दलाइल देने के लिए तैयारी करके नहीं आया हूँ। एक दफ़ा फिर वकील ने अपना पैंतरा बदला, लेकिन जज साहब ने कहा नहीं, खैर है आज ही आप करें, आज आप दलाइल दें, जितने लंबे आप दलाइल देंगे हम जो है आपको सुनेंगे और उसके बाद आज हम फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। अच्छा, ये सारा मामला चलता रहा तो आज बाकायदा तौर पे इस केस में जो है फ़र्द जुर्म आयद हो गई है शहबाज शरीफ साहब पर और हमजा शहबाज पर। जज साहब का ये कहना था कि फ़र्द जुर्म तो पहले ही लग चुकी है, अब ज़िमनी रेफरेंस आया है तो इसमें शहबाज शरीफ पर भी फ़र्द जुर्म आयद करनी है। आपने पहले रेफरेंस में फ़र्द जुर्म आयद पर कोई एतराज़ नहीं उठाया था, तो आप कैसे कह रहे हैं कि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई बेबुनियाद है? ये उनके वकील ने एक प्ली ली थी। बहरहाल रमज़ान शुगर मिल, ये केस ऐसा है कि ये गंदगी मतलब एक नाला बनाया गया था जिससे जो है कहा गया था कि ये गंदगी साफ़ करने के लिए गंदा उस वाला नाला है, और उसमें बाकायदा तौर पे जो इल्ज़ाम था वो ये था कि ये नाला जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे की शुगर मिल, क्योंकि उनके पास उनकी अपनी तो शुगर मिल है नहीं, वो गरीब आदमी है, उनके बेटों की हैं, तो उनके बेटी की जो शुगर मिल है उसको ये नाला दिया। और इस नाले के जितने भी फ़ंड्स हैं, कहा यह जाता है नैब की तरफ से ये इल्ज़ाम है कि ये फ़ंड्स जो हैं वो एक्सचेकर मेरे और आपके पैसों से, टैक्स के पैसों से हुए हैं। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात जो मज़े की लगी, आज ये जो कार्रवाई थी ये भी बड़ी मज़े की थी, और इसमें जो है बाकायदा तौर पे शहबाज शरीफ साहब को वो है उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि इस मामले को लंबा करें, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे मज़े की बात जो जब मैं पढ़ रहा था और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ इसको, वो ये है कि ये हुआ क्या था। हुआ ये था कि नैब की ये प्ली है
کہ شہباز شریف صاحب نے بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب بیٹوں کی زیر ملکیت شوگر مل کو فائدہ پہنچانے کے لیے چنیوٹ میں ابتدائی طور پر نالہ بنانے کی ہدایت کی اور اپنے بیٹوں کی زیر ملکیت شوگر مل کو فائدہ پہنچانے کے لیے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ لیکن اس میں جو سب سے مزے کی بات ہے اور جو انٹرسٹنگ ہے، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ عام عوام کے ساتھ کہا یہ گیا، نیب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جی لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا گیا۔ فراڈ کیا کہ کیا کیا گیا، جو میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا رہا تھا، وہ یہ کیا گیا کہ جب یہ نالہ بنایا گیا تو لوگوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ نالہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ انہیں کچھ گائیں اور کچھ مرغیاں دی گئیں اور کہا گیا کہ یہ جو آپ نے لی ہیں اس کے لیے آپ دستخط کر دیں۔ ان لوگوں نے وہ دستخط کر دیے، یہ نیب کا کہنا ہے، ان لوگوں نے دستخط کر دیے اور اس کے بعد دراصل وہ دستخط کروائے گئے ان کی اس زمینوں کے کاغذات کے اوپر جو نالے کے نیچے آ رہی تھیں۔ اس قسم کا ایک فراڈ کیا گیا، نیب کا یہ الزام ہے، اور تب یہ نالہ بنوایا گیا۔ شہباز شریف نے بڑی تقریریں کی، جی میں نے ملکی خزانے کو بڑا فائدہ پہنچایا ہے، جی میرے اوپر دھیلے کی کرپشن، جیسے وہ پہلے کہتے تو ہیں کیونکہ انہوں نے خود کی نہیں ہے اور بہت سارے معاملات کیے ہیں، کہتے ہیں جی دھیلے کی کرپشن میرے پہ ہو جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا اور میں یہ کر دوں گا اور وہ میں نے بڑی خدمت کی ہے اور آپ یہ کریں، مطلب کوشش کی، انہوں نے منت ترلے بھی کیے، اپنی اچھائیاں بھی بیان کیں، لیکن نیب نے بہرحال آج فرد جرم عائد کر دیا۔ اچھا، دوسری خبر جو بڑی اہم ہے اور اس خبر کا میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ باقاعدہ طور پہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ شروع دن سے چلا آ رہا ہے اور اس کے اوپر گاہے بگائے کام ہوتا رہا ہے، لیکن اب یہ ہوا ہے کہ پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو لے کے اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اوپر پراپر ایک بہت بڑا ٹرن لیا، اور ٹرن یہ لیا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا جو ہے بیان ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے او آئی سی کے حوالے سے۔ او آئی سی آپ کو پتہ ہے اسلامی ممالک کی تنظیم ہے، سعودیہ جو ہے اس کے زیر انتظام یہ کام کرتی ہے اور اسلامی ممالک کے معاملات کے اوپر اور اسلامی ممالک کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر اس تنظیم کے ذریعے جو ہے وہ سارے معاملات اٹھائے جاتے ہیں اور یہ اسلامی ممالک کی ایک نمائندہ تنظیم اگر اس کو کہا جائے۔ لیکن او آئی سی جو ہے اس کے بارے میں پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ یہ انگریزی والا او آئی سی ہے، او آئی سی نہیں ہے، کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مسلمانوں کو مسئلہ درپیش ہوا ہو اور اس تنظیم یا اس پلیٹ فارم سے مسلمانوں کا وہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہوا۔ کشمیر کا مسئلہ چلا آ رہا ہے لیکن کشمیر کے معاملے کے اوپر بھی محض چند ٹویٹس یا ایک بیان کے علاوہ اس تنظیم کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب پاکستان نے یہ کیا ہے کہ چین نے باقاعدہ طور پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چین سیکیورٹی کونسل کا ایک مستقل ممبر ہے، ویٹو پاور ہے اس کے پاس، ایک تو سلامتی کونسل میں جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مسلسل ایک سال میں 5ویں دفعہ اس کو اٹھایا گیا ہے، بلکہ 6ٹھی دفعہ 5-6 دفعہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ بھارت کے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈسکشن ہوئی ہے، اب ریسنٹلی بھی ہوئی ہے، کل بھی ہوئی ہے، اور 14 جو اس کے 15 ممبران ہیں ان کا ان کیمرہ اجلاس ہوا ہے اور اس میں باقاعدہ طور پہ مسئلہ کشمیر کو ڈسکس کیا گیا۔ پاکستان کی بڑی کامیابی اگر میں کہوں وہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ ڈسکس ہوا ہے کہ جو بھارت کہتا ہے کہ کشمیر اس کا اندرونی معاملہ ہے اور اس کے اوپر بھارت ہی اس کے اوپر کو بات کر سکتا ہے، اس کو یک طرفہ مسترد کیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا بڑا اہم بیان آیا اس کے اوپر اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کشمیر کوئی یک طرفہ معاملہ نہیں، اس کارروائی کو ہر حال میں ہم مسترد کرتے ہیں اور کسی بھی طرح کی جو یک طرفہ کارروائی ہے جو بھارت نے کی ہوئی ہے کشمیر کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ اس معاملے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ حل کیا جانا چاہیے۔ سلامتی کونسل کے اوپر بھی اس کو اٹھایا گیا، لیکن وہ اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان نے باقاعدہ طور پہ سعودی عرب کو واضح پیغام دے دیا اور یہ کہا ہے کہ آپ نے اگر او آئی سی کا اجلاس نہیں بلانا، ہنگامی طور پہ آپ او آئی سی کا اجلاس بلائیں، اگر آپ وزرائے خارجہ کا ہنگامی طور پہ اجلاس نہیں بلا سکتے تو ٹھیک ہے، پھر پاکستان یہ کرے گا، شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا تھا، پھر پاکستان یہ کرے گا کہ وہ خود اجلاس بلائے گا، او آئی سی سے باہر بلائے گا اور اپنے وہ مسلم ممالک جو اس کے خیالات کے حامی ہیں، جن میں ترکی ہے، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، ایران ہے اور جو دوسرے ممالک ہیں جو کشمیر کے معاملے کے اوپر پاکستان کے خیالات کے حامی ہیں، ان کے وزرائے خارجہ کا ایک اجلاس بلایا جائے گا۔ پہلا تو انہوں نے یہ پیغام دیا اور بڑا سخت پیغام دیا، یہ بہت بڑی بات ہے، ایسے نہیں۔ اب دیکھتے ہیں سعودی عرب کی طرف سے اس کے اوپر کیا ری ایکشن آتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سعودی عرب نے پاکستان کے ذخائر کو مستحکم رکھنے کے لیے $3 ارب دیے تھے، اس میں سے $1 ارب چین کی مدد سے پاکستان نے واپس کر دیے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سعودیہ کو یہ بتانے جا رہا ہے کہ اب جو پہلے اور باقاعدہ طور پہ شاہ محمود قریشی نے اب باقاعدہ کہا ہے کہ جی ملائیشیا میں جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں باقاعدہ طور پہ ہم پہ
پریشر ڈالا گیا تھا سعودیہ کی طرف سے نہ جانے کا. اس وقت ہم نے یہ مان لیا تھا, لیکن اب انہوں نے یہ بات کر دی ہے اور بتا دیا ہے کہ جی ہم پہ پریشرائز کیا گیا تھا سعودیہ کی طرف سے. تو اب ان ساری خبروں کو آپ کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اب پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے معاملے کو لے کے بہت سیریسلی سٹیپس لے رہا ہے, ریجن میں بھی, عالمی سطح پہ بھی, ہماری ملکی سطح پہ بھی. آپ کو پتہ ہے نقشہ جو ہے ایک دفعہ سے پھر ایک پولیٹیکل میپ جاری کیا گیا ہے, اور ہماری جو خارجہ پالیسی ہے, سعودی عرب کی وجہ سے ہم بہت بڑے بڑے سٹیپس لیے ہم نے ماضی میں. ہم نے اسرائیل کو آج تک اگر تسلیم نہیں کیا اور اس کے پاسپورٹ اور پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر اگر یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ اسرائیل کے علاوہ تمام ملکوں کے لیے, تو اس کی ایک بڑی وجہ سعودی عرب بھی ہے. لیکن سعودی عرب ہم سے سارے کام لیتا رہا ہے, نکلواتا رہا ہے ماضی میں, لیکن اب پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ سعودی عرب کو باقاعدہ طور پر پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ اگر کشمیر کے معاملے کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, OIC کے وزراء خارجہ کا اجلاس بلاتے ہیں تو گڈ, نہیں تو خدا حافظ. پھر یہ ہے کہ پھر ہم خود اجلاس بلائیں گے, پھر ہم خود اس کو آگے لے کے چلیں گے, اور اس میں پھر بعد میں سعودی عرب کو ہم کسی خاطر میں نہیں لائیں گے. یہ باقاعدہ طور پہ پاکستان کے وزیر خارجہ کی طرف سے کہا گیا ہے. بہت بڑا ایک سٹیپ لیا گیا ہے, بہت بڑا ٹرن ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں. آنے والے دنوں میں جو بلاکس نئے بن رہے ہیں ریجنلی انٹرنیشنلی, جو نئے بلاکس بن رہے ہیں, ان میں نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان اب چین, پاکستان, ایران, افغانستان بھی کسی حد تک, انڈونیشیا, ملائیشیا, جتنے بھی اس گروپ کے ممبر ممالک ہیں, وہ جا کے اب ایک اسلامک نیا بلاک بنانے کی طرف جا رہے ہیں. بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے, میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی. میرے یوٹیوب چینل SSTV کو سبسکرائب کریں, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا. اللہ حافظ.